مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا۔ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں ان کتابوں پر جو اتاری گئیں آپ سے پہلے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ جو اتاری گئی آپ پر، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 4 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک لوگوں کی، متقین لوگوں کی، کامیاب لوگوں کی چوتھی اور پانچویں یہ دو نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ تیسری نشانی جو ایمان والوں کی، متقی لوگوں کی کل ہم نے پڑھی تھی، وہ تھا اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں خرچ کرنا۔ اور میں نے عرض کیا تھا اس خرچ میں صرف مال نہیں ہے، جو اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ کسی کو وقت دیا ہے، کسی کو صحت دی ہے، کسی کو کوئی صلاحیت دی ہے، استعداد دی ہے، فن دیا ہے، ہنر دیا ہے، جو چیز بھی اللہ نے دی ہے، گھر ہے، اولاد ہے، سب کو دین کے لیے لگانا، سب کو اعلاء کلمت اللہ، کہ اللہ کا دین اللہ کی زمین پر نافذ ہو جائے، غالب ہو جائے، اس کے لیے لگانا، یہ انفاق فی سبیل اللہ کے اندر داخل ہے۔ اس کے متعلق ایک تو یہ حدیث پاک ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، السخی قریب من اللہ و قریب من الناس و قریب من الجنہ و بعید من النار۔ سخی آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے، سخی آدمی لوگوں کے دلوں کے قریب ہوتا ہے، سخی آدمی جنت کے قریب ہوتا ہے، اور سخی آدمی جہنم سے دور ہوتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں فرمایا والبخیل بعید من اللہ و بعید من الناس و بعید من الجنہ و قریب من النار۔ بخیل اور کنجوس آدمی اللہ سے دور ہوتا ہے، لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے، جنت سے بھی دور ہوتا ہے، اور جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ اور یہ بھی کہ سب سے بڑی سخاوت، سب سے افضل صدقہ اصل تو یہ ہے کہ انسان اپنے اہل خانہ پر حلال طریقے سے کما کے خرچ کرے۔ نمبر 2 کہ انسان مستحق ضرورت مند کی ضرورت کو دیکھ کے خرچ کرے، کہ اس کو کپڑے کی ضرورت ہے، اس کو کھانے کی ضرورت ہے، اس کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے، اس لیے اپنی مرضی کو نہ دیکھے بلکہ ضرورت مند کی ضرورت کو دیکھے۔ نمبر 3 جو سب سے اتفاقی بات ہے کہ سب سے افضل صدقہ کسی بھی ایمان والے کے لیے یہ ہے کہ ایک امتی اپنے نبی پر خرچ کرے۔ سب سے افضل صدقہ جس کو علماء نے فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ ایک امتی اپنے نبی پر خرچ کرے۔ اس میں سب سے پہلا نمبر ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ انہوں نے اپنا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا تھا۔ گویا کہ مال تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، لیکن مرضی اور اختیار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری بیماری میں ارشاد فرمایا، لوگو میں سب کے احسانات کا بدلہ دے چکا ہوں، لیکن ابو بکر صدیق کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں کہ ان کے احسان کا بدلہ ان کو قیامت میں اللہ دے گا۔ اور عورتوں میں سے حضرت سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی مالدار عورت تھی، مکے کے بڑے مالداروں میں شمار ہوتی تھی،
لیکن جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تو سارا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا، اپنے غلام بھی، لونڈیاں بھی، جو کچھ مال تھا کہ اب یہ میرا نہیں ہے، اب یہ آپ کا ہے۔ تو سب سے زیادہ اور سب سے پہلے جن لوگوں نے اپنا مال دین اسلام پر خرچ کیا وہ یہ لوگ تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت بڑے بڑے سخی صحابہ میں تھے۔ اور یاد رکھیے، آج جو اسلام ہے ہمارا، اس کا مسئلہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ فرض کریں کوئی بندہ آج آتا ہے اور آ کر کے مولوی صاحب سے پوچھا ہے، مفتی صاحب سے پوچھتا ہے، کسی عالم دین سے پوچھتا ہے کہ جی سب سے افضل صدقہ یہ تھا کہ کوئی امتی اپنے نبی پہ خرچ کرے۔ اب نبی تو ہے نہیں، میں ایک امتی ہوں اور میں یہ صدقہ کرنا چاہتا ہوں، افضل صدقے کا ثواب لینا چاہتا ہوں، تو اب میں کیسے افضل صدقے کا ثواب لے سکتا ہوں کہ میرا مال میرے نبی پر خرچ ہو اور مجھے وہ صدقے کا ثواب ملے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ کرنے کا ملتا تھا۔ تو آج بھی اسے یہی کہا جائے گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دین والی محنت ہے، جو دین کا مشن ہے، جو دین کا پروگرام ہے، وہ آج بھی موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو رواج دینے پر، سنت کو پھیلانے پر، اور آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثہ علماء موجود ہیں۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، اور تفسیر سورۃ حجرات کی تفسیر کے اندر، معارف القرآن کے اندر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ جو ذات پیغمبر کے آداب ہوتے ہیں ایک امتی کے لیے، قیامت تک آنے والے علماء کے لیے وہ آداب ہوں گے عوام الناس کے لیے، کہ وہ علماء کے ساتھ وہ سلوک کریں۔ کیوں؟ اس وقت دین لینے کا ذریعہ نبی تھا اور قیامت تک دین لینے کا ذریعہ علماء ہی ہوں گے۔ اس وقت دین کا وارث، دین کو سنبھالنے والا، دین کی تعلیم اور تبلیغ کرنے والا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوتی ہے، اور قیامت تک علماء ہیں۔ علماء سے ہم کسی وقت بھی بے نیاز نہیں ہو سکتے، حتیٰ کہ جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے وہاں اور کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن علماء کی رہنمائی کی ضرورت اہل جنت کو جنت میں بھی ہوگی۔ تو اس لیے فرمایا کہ افضل صدقہ یہ ہے کہ انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پہ خرچ کرے، اس طریقے سے خرچ کرے کہ دین پہ خرچ ہو۔ حضرت مولانا دوست مند قریشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوٹدو کے مشہور ایک عالم دین تھے، فوت ہو گئے ہیں۔ اب ان کے بیٹے مولانا محمد عمر قریشی دامت برکاتہم، انہوں نے اپنا ایک واقعہ لکھا ہے۔ فرمایا اس وقت پاکستان نہیں بنا تھا، میں کوٹدو ضلع مظفر گڑھ سے پڑھنے کے لیے ڈافیل گیا، انڈیا میں جو اب ڈافیل ہے۔ اس وقت پاکستان الگ تقسیم نہیں ہوئی تھی، تو میں ڈافیل پڑھنے کے لیے گیا۔ سید گھر کے بچے تھے، جوان آدمی تھے، سفر کر کے، اس وقت کا سفر بھی اتنا آسان نہیں تھا جیسے آج کل کا ہے۔ میں وہاں پہنچا ڈافیل یہ بہت بڑا مدرسہ تھا، دارالعلوم دیوبند سے بھی پہلے یہ مدرسہ تھا۔ تو اس مدرسے میں میں پہنچا تو اب میں نے داخلے کے لیے کہا کہ میں وہاں سے آیا ہوں، میں نے پڑھنا ہے۔ تو جب بات کی تو انہوں نے بتایا پڑھنے کے لیے تو ہم داخلہ دے دیں گے، لیکن ہمارے پاس کھانے کا انتظام نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے کھانے کا انتظام خود کر سکتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، آپ یہاں رہیں، مسجد ہے سو جایا کریں اور یہاں ہمارے پاس پڑھ لیا کریں، سبق اور بچے بھی پڑھتے ہیں، لیکن کھانے کا انتظام ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں اب میں پریشان ہوا کہ میرا تو یہاں کوئی جاننے والا نہیں ہے، اگر میں یہاں محنت مزدوری کروں گا تو پھر مجھے تعلیم میں ہر جائے گا۔ تو میں بڑا پریشان ہوا کہ میں کیا کروں۔ عصر کی نماز کے بعد کا وقت تھا، میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا پریشان تھا، اجنبی بھی ہوں، مسافر بھی ہوں، کوئی جاننے والا بھی نہیں ہے اور کھانے کا انتظام بھی نہیں ہے۔ اب یہاں سے واپس جاؤں تو پڑھائی کا مسئلہ ہے، میں اتنے شوق سے آیا ہوں۔ تو اتنے میں ایک بڑھیا گزری، ایک خاتون گزری، اور دیکھا نیا بندہ ہے، روزانہ وہاں سے گزرتی ہوگی، وہ دیکھتی ہوگی جو جہاں بچے پڑھتے ہیں ان کو جانتی ہوگی۔ تو پوچھنے لگی بیٹا نیا نظر آتا ہے، مسافر لگتا ہے، کیوں پریشان بیٹھا ہے؟ تو کہتے میں نے پہلے تو خاموشی کی، لیکن بعد میں جب اس نے اصرار کیا تو میں نے بتا دیا کہ یہ مسئلہ ہے میرا، میں اتنی دور سے آیا ہوں، دین سیکھنے کے شوق سے آیا ہوں، لیکن یہاں یہ پرابلم و پریشانی بن گئی ہے کہ اب کھانے کے بغیر تو بندہ نہیں رہ سکتا۔ نیک ہو تب بھی پیٹ نے روٹی مانگنی ہے، بد ہو تب بھی پیٹ نے روٹی تو مانگنی ہے، روٹی تو ہر بندے کو ضرورت ہے۔
تو یہ میری پریشانی ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی آپ بیٹا پریشان نہ ہوں، میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں، ان کے جھاڑو دیتی ہوں، برتن دھوتی ہوں، مجھے 2 روٹیاں صبح 2 روٹیاں شام ملتی ہیں، میں ایک تجھے دیا کروں گی، ایک خود کھایا کروں گی، تو پڑھنا شروع کر دے۔ کہتے میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اس وقت یہ بچے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عالم بعمل بنایا۔ علامہ دوست محمد قریشی رحمۃ اللہ تعالی تنظیم اہل السنت کے صدر رہے پورے پاکستان کے، اور بہت بڑے عالم دین تھے، بڑی کتابیں لکھی ہیں انہوں نے۔ اب بھی دارالمبلغین کے نام سے کوٹ ادو شہر میں بہت بڑا مدرسہ ہے ان کا۔ تو کہتے ہیں مجھے اللہ پاک حج پہ عمرے پہ لے گیا، میں مسجد نبوی کے اندر سویا ہوا تھا، تو سوتے ہوئے حالت میں مجھے خواب آیا، اور خواب میں دیکھتا ہوں وہی بڑھیا مجھے نظر آئی جو طالب علم کے زمانے مجھے روٹی دیا کرتی تھی۔ تو میں نے پوچھا کہ اماں جان سنائیں کیا ہوا؟ تو آگے سے جواب دیا بیٹا روٹی کام آ گئی۔ اس نے جواب دیا کہ بیٹا روٹی کام آ گئی، میں جو آپ کو روٹی دیا کرتی تھی تو میرے رب نے کہا کہ تو نے میرے نبی کے مہمان کی خدمت کی، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے اللہ نے تیرے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشہور بزرگ گزرے ہیں، عالم دین ہیں، انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی سن 400 ہجری میں، آج سے 1100 سال سے زیادہ عرصہ پہلے، 1100 سال پہلے آپ اندازہ لگائیں، سن 400 ہجری میں انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی عربی زبان میں۔ اس کی پہلی جلد کے شروع میں انہوں نے اپنا ایک ذاتی واقعہ لکھا، فرمایا کہ ہم طالب علمی کے زمانے میں 3 آدمی تھے، بچے تھے، ہم پڑھنے کے لیے دور گئے، اتنا دور کہ ہمارے گھر سے وہاں تک جاتے ہوئے اس وقت کا سفر پیدل کا، اونٹ کا، گھوڑے کا سفر تھا، تو 1 مہینہ لگتا تھا جاتے ہوئے اور 1 مہینہ لگتا تھا آتے ہوئے، اتنا دور ہم اپنے گھر سے قرآن مجید پڑھنے کے لیے گئے۔ اب جو ہمارے علاقوں کے لوگ، پاکستان کے ہمارے جنوبی پنجاب کے کتنے علماء دارالعلوم دیوبند پڑھا کرتے تھے، اس وقت کوئی سفر کی سہولتیں تھیں؟ آج ہمیں گھر کے اندر اللہ نے دین دیا ہے، علماء در در پہ موجود ہیں، گھر گھر پہ موجود ہیں، لیکن ہمیں قدر نہیں ہے۔ اس وقت کہیں کوئی دور عالم ملتا تھا، لوگ کتنی مشقتوں سے علماء کے پاس دین سیکھنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ یہ فرماتے ہم وہاں پڑھ رہے تھے تو وہاں بھی مدرسے کا سسٹم یہی تھا کہ استاذ پڑھا دیتا تھا، اس کے علاوہ تم نے رہنا کہاں ہے، کھانا کہاں ہے، کپڑا جوتی باقی تمہاری ضروریات، اس کا استاذ کوئی ذمہ دار نہیں ہوتا تھا۔ یہ تو آج اللہ کی رحمت سے کہ ہمارے بچے جن مدرسوں میں پڑھتے ہیں ان کی مکمل کفالت کی جاتی ہے، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اللہ مسلمانوں کو جزائے خیر دے کہ ایک ایک مدرسہ ہمارے علم میں ہے کہ 50 لاکھ سے زیادہ ان کا 1 مہینے کا خرچہ ہے، لیکن وہ کسی سے مانگتے نہیں، مسلمان وہاں خود پہنچاتے ہیں، دینے والے اللہ پاک وہاں پہنچاتے ہیں، ان کے دل میں ڈالتا ہے۔ 50 لاکھ سے زیادہ ایک ایک مہینے کا ایک ایک مدرسے کا خرچہ ہے، ایسے مدرسے پاکستان میں موجود ہیں، لیکن اللہ پاک ان کو عزت کی روٹی ایسی دیتے ہیں جیسے جنتی کی روٹی، کہ ان کو کوئی پتہ نہیں کہاں سے آئے گا، کون پکائے گا کون، بس گھنٹی بجے گی، آ جاؤ دسترخوان لگا ہے، تمہاری روٹی تیار ہے، کھا لو۔ وہ کھا کے چلے جائیں گے، برتن بھی کوئی اٹھائے گا، برتن بھی کوئی دھوئے گا، پھر اس کے بعد اگلے ٹائم پر گھنٹی لگے گی اور روٹی کھا لو۔ یہ ہے جنتی زندگی، اور یہ قرآن کی برکت سے اللہ ان کو دیتا ہے۔ تو حضرت علامہ ابن جریر طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم وہاں پڑھتے تھے، ہمارے پاس سفر خرچ ختم ہو گیا، ہم نے اپنے استاد سے کہا کہ اب سفر خرچ ختم ہو گیا، اب سفر خرچ کے بغیر تو ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہوگی، اس لیے آپ ہمیں اجازت دیں، ہم واپس اپنے علاقے گھر جاتے ہیں، اور جب نصیب ہوگا پھر واپس یہاں آپ کے پاس آئیں گے یا کسی اور جگہ پر قرآن مکمل کر لیں گے۔ استاد نے اجازت دے دی۔ اب ہم نے سامان سفر باندھا اور گھر مدرسے مسجد سے باہر نکلے، جا رہے ہیں اپنے علاقے کو۔ سامنے ایک دکان تھی جس سے ہم سودا سلف لیا کرتے تھے، اس دکاندار نے ہمیں دیکھا تو پوچھا کیا تمہاری پڑھائی مکمل ہو گئی اس لیے تم واپس جا رہے ہو؟ ہم نے کہا پڑھائی مکمل نہیں ہوئی، لیکن سفر خرچ ختم ہو گیا، اس مجبوری کی وجہ سے ہمیں فی الحال جانا پڑ رہا ہے۔ تو اس دکاندار نے کہا تم اس وجہ سے نہ جاؤ، میں تمہیں پیسے دیتا ہوں، تم اپنی پڑھائی مکمل کرو۔ لیکن ہم نے اس سے پیسے لینے سے انکار کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسلمان نہیں تھا، وہ دکاندار مسلمان نہیں تھا، اور ہم مسلمان تھے۔ ہمارے استاذ نے ہمیں سکھلایا تھا کہ مسلمان کی غیرت کے خلاف ہے کہ وہ مسلمان کافروں کا مکروز ہو۔
کافروں کا قرضہ اس کے سر پہ۔ یہ تو ہم آج مسلمان ہیں نا کہ ہمارا ہر پیدا ہونے والا بچہ یہودیوں کا مقروض ہے، IMF کا مقروض ہے۔ پاکستان کا کوئی امیر غریب بھی قرضے سے بچا ہوا نہیں ہے، ہر ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ہزاروں روپے کا پہلے سے مقروض ہے۔ یہ تو ہماری غیرت ہے، ورنہ اس وقت یہ غیرت، یہ تعلیم دی جاتی اور یہ تعلیم دین کی تعلیم ہے۔ تو اس لیے اب بھی الحمدللہ جو افغانستان میں طالبان کی حکومت ہے، کسی کی 1 روپے کی مقروض نہیں ہے الحمدللہ۔ تو یہ کہتے ہیں دکاندار نے ہمیں یہ کہا، ہم نے نہیں مانا، تو وہ سیدھا ہمارے استاذ کے پاس چلا گیا کہ استاد جی آپ ان کو سمجھائیں، یہ مہینہ جاتے ہوئے لگائیں گے، پھر کچھ دن گھر رہیں گے، پھر مہینہ واپس آتے ہوئے لگائیں گے، قرآن تو بھول جائے گا، لہٰذا آپ ان کو کہیں میرے سے پیسے لیں اور اپنی پڑھائی مکمل کریں۔ استاد نے کہا میں کیسے کہوں، یہ مسئلہ تو میں نے ان کو بتایا ہے کہ کافر سے قرض نہیں لینا، تو پھر میں کیسے کہوں ان کو۔ اس نے آخر ہیلا کیا، وہ کہتے چلو تم میرا پیسہ ویسے نہیں لیتے ہو تو تم ایسے کرو، جس وقت تک تمہارے پیسے آتے نہیں اس وقت تک لے لو، آخر ظاہر ہے تمہارے بندے پیچھے تمہارا پتہ کرنے کے لیے گھر والا کوئی نہ کوئی آئے گا، تمہارا سفر خرچ جب آ جائے تو مجھے واپس کر دینا، اس میں تو کوئی بات نہیں، میرے سے پہلے 14 بھی تو لیتے ہو، تو یوں سمجھو ادھار ہے، بعد میں مجھے واپس کر دینا۔ اس بات پر کہتے ہیں کمپرومائز ہو گئی، ہم نے مان لیا، اب پیسے لیے، ہم نے پڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے کہ ایک دن صبح کی نماز کے بعد، جیسے ابھی ہم نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں، ایسے کہتے ہم مسجد میں بیٹھے تھے کہ وہ دکاندار جو کافی عرصے سے مسجد کے سامنے دکانداری کرتا تھا، واعظ تبلیغ اذان ساری باتیں سنتا تھا لیکن اپنے مذہب پر ڈٹا ہوا تھا، وہ آیا اور ہمارے استاد صاحب کے پاس آ کے روتے ہوئے کہنے لگا کہ قاری صاحب مجھے کلمہ پڑھا دیجیے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھائیے۔ قاری صاحب نے کہا بھئی ہم نے کتنی دفعہ آپ کو واعظ کی، تبلیغ کی، جماعتیں بھیجیں، افراد آئے، ہم نے تیری منت کی، تو نے آج تک تو نہیں مانا، تو آج کیسے تجھے خیال آ گیا؟ تو اس نے کہا وہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے آپ مجھے کلمہ پڑھائیے۔ جب کلمہ پڑھ لیا تو اس نے قصہ سنایا کہ آج رات کو میرے بھی اور میری بیوی کے بھی دونوں کے خواب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے فرمایا تم نے میرے مہمانوں کی خدمت کی ہے، میں نے اللہ سے سفارش کی ہے، اللہ نے تمہارا نام جہنمیوں کی فہرست سے کاٹ دیا ہے۔ یہ خواب ہم نے سنا تو ہم نے فیصلہ کیا اب جئیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن کے جئیں گے، اب جئیں گے تو اس پیغمبر کے امتی بن کے جئیں گے، ورنہ ہمیں جینا قبول نہیں ہے۔ اب یہ مسلمان ہو گیا، یہ اس وقت بچہ تھا پڑھنے والا محمد بن جریر طبری جو کتاب لکھ رہا ہے، بعد میں اللہ نے اس کو عالم بنایا، محدث بنایا، مفسر بنایا، اس نے حدیث کی کتابیں لکھیں، تفسیر کی کتابیں لکھیں۔ یہ کہتا ہے میں حج پہ گیا، میں طواف کر رہا تھا کعبۃ اللہ کا، مقام ابراہیم کے قریب مجھے وہی چہرہ نظر آیا، میں پہچان گیا یہ تو وہی بندہ ہے جو ہماری وجہ سے مسلمان ہوا تھا، جس نے ہمیں پیسے دیے تھے، یہ تو وہی بندہ ہے۔ میں اس کے قریب ہوا، تعارف کرایا اور میں نے کہا میں وہ بچہ ہوں جو وہ اس وقت پڑھتا تھا، تو وہ حیران ہو گیا چونکہ بچے کی شکل اکثر بدل جاتی ہے، بڑے بندے کی شکل تو وہی رہتی ہے، تو اس نے مجھے گلے لگایا، رونے لگ گیا، کہتے اللہ تمہارا بھلا کرے، قرآن عجیب وفادار کتاب ہے، میں غیر مسلم تھا، قرآن کے ساتھ صرف یہ کہ پیسے میں نے بطور ادھار کے دیے ہیں، لیکن اس قرآن نے اتنی وفا کی ہے کہ اس کی وجہ سے مجھے ایمان بھی ملا ہے، مجھے نبی کی زیارت بھی ہوئی ہے، بڑے بڑے ولی نبی کی زیارت کو ترستے ہیں، اللہ نے مجھے نبی کی زیارت بھی کرائی ہے، پھر آج اکیلا نہیں اپنے خاندان کے 13 بندے لے کے کعبہ میں بیٹھا ہوں، یہ قرآن کی برکت ہے، یہ قرآن کی محبت کا ثمرہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے راستے میں خرچ کرنے کی جب وہ دین پہ خرچ کیا جائے تو یوں قدر فرماتے ہیں، ایک نہیں بے شمار واقعات تحفۃ العلماء نامی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک آدمی اور کچھ نہیں کر سکتا تھا، وہ صرف ایک عالم کو ہفتے کے بعد جا کے مسواک لا کے دیتا تھا کہ شاید پہلی مسواک پرانی ہوگی، وہ لکڑی کی مسواکیں پہلے پیلوں کے درخت کی جڑ کی بنتی تھیں، وہ لا کے دیتا تھا، بس ٹھیک ہے، اب وہ مفت میں جنگل سے بیچارہ کاٹ کے لاتا، کوئی پیسے خرچ کے نہیں لاتا تھا، ہفتے کے بعد ایک مسواک لا کے دے دی، اتنی کرنے سے اللہ نے اس کو وہ رنگ لگایا کہ دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی۔ ایک آدمی کچھ نہیں کر سکتا تھا، وہ اتنا کرتا تھا کہ عالم دین کا جوتا رکھا ہے وہ سیدھا کر کے رکھ دیتا تھا، چلو حضرت باہر نکلیں گے تو ان کو جوتا پہنتے ہوئے تکلیف نہ ہو۔ اس طرح چھوٹی چھوٹی باتیں
उस तोहफ़तुल उलमा नामी किताब में लिखी हैं कि एक आदमी सिर्फ इतना ताल्लुक़ रखता था, इतना खिदमत करता था, तो उस पर भी अल्लाह तबारक व तआला ने करम फरमाया। क्यों? असल तो मेहरबानी इस कुरान की वजह से है। रहमतों का ख़जाना तो ये है, बरकतों का ख़जाना तो ये है, जो इसके साथ ताल्लुक़ बनाता है अल्लाह उसको यूँ रंग लगा देता है। तो ईमान वाले की तीसरी सिफ़त ये थी कि वो अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करते हैं, और चौथी सिफ़त ये है वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैक, और वो जो ईमान रखते हैं उस पर जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उतरा और उस पर जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले उतरा, यानी कुरान को मानता है और कुरान से पहले वाली तमाम किताबों को भी मानता है। और ये इल्म है, ये इल्म वही है, और इल्म वही में वैसे तो बड़े बड़े उलमा सहाबा भी हैं, ताबीन में भी हैं, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और हज़रत अली उस शहर का, इल्म के शहर का दरवाज़ा है। हज़रत अली के बारे में आता है, हर खुतबे में आप पढ़ते हैं, सुनते हैं जुम्मा के दिन, व अक़ज़ाहुम अली, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सारे सहाबा से कुव्वत फ़ैसला और इल्म में सबसे फ़ौक़ियत रखते थे, बड़े इल्म वाले थे। तो मैंने अर्ज़ किया था कि खिलाफत राशिदा इन्हीं आयात से साबित हो रही है। ईमान बिल गैब में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, और नमाज की हालत में शहादत हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, और अपना माल दीन पर ख़र्च करने में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, और इल्म वही के हामिल हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। तो खिलाफत राशिदा कुरान मजीद के पहले सफ़े ही से साबित है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इन लोगों को अपना रहनुमा बनाएं। मेरे आका ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीन, तुम्हारे लिए मेरी सुन्नत लाजिम है और मेरे खुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नत और तरीक़ा लाजिम है। जो लोग ये कहते हैं वो जी ये हदीस तो नहीं है, ये तो हज़रत उमर ने किया है, ये 20 तरावियाँ जी हदीस नहीं है, ये हज़रत उमर ने किया है, ये जी 3 तलाक़ों का 3 होना ये हज़रत उमर ने किया है। तो हज़रत उमर की सुन्नत की इत्तिबा का मेरे नबी हुक्म दे रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि अबू बकर की सुन्नत को, उमर की सुन्नत को, उस्मान की सुन्नत को, अली की सुन्नत को मेरी सुन्नत समझो और उसकी इत्तिबा करो। तुम पर इत्तिबा करना लाजिम है। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझ नसीब फरमाए, अमल की